بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما بصير له ملك السماوات وإلى الله ترجع يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بسم الله بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان ڈیپتھ اسٹڈی آف مسبحات میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. مسبحات جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ خوبصورت صورتیں ہیں جن کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ثنا بیان کرنے کا یہ ایک اسلوب ہے، ایک انداز ہے کہ سورہ کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرفیکشن بیان کی جاتی ہے. اور سورۃ الحدید، سورۃ الحشر، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ التغابن اور اس کے علاوہ سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الاسراء بھی اس میں شامل ہے.
ابو داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ان فیہن آیۃ افضل من الف آیت، کہ اس میں ایک آیت ہے، ان میں ایک آیت ہے جو کہ 1000 آیات سے افضل ہے، لیکن وہ آیات کون سی ہے یہ مینشن نہیں کیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت کلام کے اس پارٹ کو ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ہماری یہ ان ڈیپتھ اسٹڈی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں جاری رہے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہوئے اس کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات کی، اس عمل کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائے، آمین۔ اللہ جل جلالہ وہ سبحانہ الرب العظیم ہے، لہ الاسماء الحسنی والصفات العلی، اس کے بیوٹیفل نام ہیں اور ایگزالٹڈ ایٹریبیوٹس ہیں، والافعال العظیمہ والنعوت الجمیلہ، اور عظیم کارنامے اور خوبصورت صفات، ہوا وحدہ الرب، وہ اکیلا ہی رب ہے، الذی یستحق العبادہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہی عبادت کا مستحق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، ویستحق التعظیم وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہی تعظیم کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ویستحق الحب وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہی محبت کا مستحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ویستحق الحمد والشکر وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہی حمد اور شکر ڈیزرو کرتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ الحی لا الہ الا ہو، وہ الحی زندہ جاوید، کوئی معبود برحق نہیں مگر وہی، وہ سبحانہ العظیم الذی خلق کل عظیم، وہ سبحانہ و تعالی عظمت والا ہے، وہ جس نے ہر عظیم کو پیدا کیا، هو الحی الذی خلق کل حی، وہ زندہ جاوید جس نے ہر زندہ کو پیدا کیا، الحی الذی یرزق کل حی، زندہ جاوید جو ہر زندہ کو رزق دیتا ہے، الحی الذی یرا کل حی، زندہ جاوید جو ہر زندہ یعنی لیونگ کو دیکھتا ہے، الحی الذی یسمع کل حی، جو ہر زندہ کو سنتا ہے، الحی الظاہر فوق کل حی، زندہ جاوید الظاہر ہر زندہ سے بلند، ہر زندہ سے نمایاں، الحی الباطن دون کل شیء، زندہ جاوید الباطن ہر چیز سے قریب، ہر چیز سے پوشیدہ، الحی المحیط بکل حی، زندہ جاوید ہر زندہ ہر لیونگ کا احاطہ کرنے والا، الحی القاہر لکل حی، زندہ جاوید ہر زندہ پر بلند اور غلبے والا، حی قادر، زندہ جاوید پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، علی کل حی ہر زندہ کے اوپر، حی لیس کمثلہ شیء، زندہ جاوید کوئی چیز اس کے مثل نہیں، وہ سبحانہ الواحد الاحد، وہ سبحانہ و تعالی یکتا اور اکیلا، الخالق لکل احد، پیدا کرنے والا ہر ایک کا، الرازق لکل احد، رزق دینے والا ہر ایک کو، الغنی عن کل احد، بے نیاز ہر ایک سے، القادر علی کل احد، خوب قدرت رکھنے والا ہر ایک پر، المہیمن علی کل احد، بہترین نگہبان ہر ایک کا، المحیط بکل احد، حفاظت کرنے والا ہر ایک کی، السمیع لکل احد، خوب سننے والا ہر ایک کو، البصیر بکل احد، خوب دیکھنے والا ہر ایک کو، خوب دیکھنے والا ہر ایک کو، الاحد الذی یحتاج الیہ کل احد، یکتا وہ جس کا ہر ایک محتاج ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر کا نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ثانی نہیں۔ اور اس شان کے رب نے ہمارے پاس اپنا کلام بھیجا، اور وہ کلام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی شان اور عظمت کے مطابق ہی ہے۔ آف کورس اتنی عظیم الشان ہستی کا کلام جو اس نے اپنے بندوں کے پاس بھیجا، اس کا ایک ایک لفظ، اس کی ایک ایک بات
سچی ہے اور انسانوں کی بہترین رہنمائی کرتی ہے. اور اس کلام پاک کے ساتھ اس سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کی پوری رہنمائی لینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ 5 لیولز کے اوپر تعلق رکھا جائے، 5 درجوں کے اوپر اس کو سیکھا جائے. تب قرآن مجید جو ہے وہ انسان اس طرح انڈرسٹینڈ کرتا ہے جس طرح کہ اس کو کرنا چاہیے، یعنی پھر وہ قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے والا ہو جاتا ہے. یعنی قرآن مجید اس کے عمل میں، اس کے جو احکامات ہیں اس کے عمل میں اظہار ہوتا ہے، اس کے عمل میں کنورٹ ہو جاتی ہے وہ ساری انڈرسٹینڈنگ. اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب قرآن مجید سے حاصل کیا گیا علم انسان کا لینس بن جاتا ہے. تو جو پہلا لیول ہے وہ الاستماع ہے، یعنی attentive listening. Second level is recitation التلاوہ. Third level is الحفظ memorization. And fourth level is التدبر یعنی deliberation یا contemplation اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کے اوپر. And finally the outcome should be العمل. اور ان 5 میں سے ایک بھی اگر کوئی چیز مسنگ ہے تو قرآن مجید کے ساتھ جو تعلق ہے یا جو اس کی لرننگ ہے وہ ہیمپر ہوتی ہے، اس کے اندر فرق پڑتا ہے. اور انسان کے اندر کس طرح نظر آتا ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ میں فرق پڑ رہا ہے؟ کیونکہ اس کے عمل میں وہ چیز نظر نہیں آتی. سو دس از، آپ دیکھیے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سیکھتے ہوئے ان 5 لیولز آف لرننگ کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ کنیکٹ ہوں. اور مسبحات کی پہلی سورہ سورۃ الحدید، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسبحات کی ایک میجر سورہ کنسیڈر کی جاتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام میں، اس سورہ کے اندر 29 آیات ہیں، اور ہم اس کا ابھی جو پہلا چنک کر رہے ہیں وہ آیت 1 till 10 ہے. اور جیسے کہ ہماری کلاس کا پیٹرن ہے کہ سب سے پہلے ہم ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں جن کو ہم پڑھ رہے ہیں یا جو چنک ہم اس وقت ہمارے انڈر اسٹڈی ہے. تو میں سب سے پہلے تلاوت لگاؤں گی آیت 1 till 10. اور اس تلاوت کا آبجیکٹو آج یہ ہے کہ جن آیات کی تفسیر ہم نے کر لی ہے ان آیات کی تفسیر آپ ریکال کیجئے while you are listening، اور پھر جن آیات کی تفسیر ہم نے نہیں کی ہے ان کے ساتھ فیملیئر ہوئیے. رائٹ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله له السمع وهو على كل شيء قدير. والأول والآخر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض منها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات وإلى الله يرجع يخرج الذين آمنوا برسوله الذين آمنوا منكم ويعلمون لهم أجر كريم. ولا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم.
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل بذلك الحق الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ وہی زمینوں آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے کل تک پرسوں تفسیر کمپلیٹ کر لی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی بیک ڈراپ کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے، اسی زبردست اور گرینڈ تعارف کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اگلی بات پڑھیں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس آیت کے اوپر اختتام ہوا تھا وہ آسمان و زمین کے حوالے سے جو ایک میجر چینج آتا ہے، رات دن میں بدل جاتی ہے اور دن جو ہے وہ رات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کنکلوڈ فرمائی تھی وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور رات اور دن کا تبدیل ہونا بیسیکلی کلاک ہے، ایک یونیورسل کلاک ہے جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک دن گزر گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رات اور دن کی تبدیلی کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ انسانوں کے دلوں میں کیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا رب سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سب کانشیس مائنڈ کو بھی جانتے ہیں، ہمارے کانشیس مائنڈ کو بھی جانتے ہیں، ہمارے سینٹیمنٹس کو بھی جانتے ہیں، ہماری فیلنگس کو بھی جانتے ہیں، ہمارے اندر جو تھاٹس ہوتی ہیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب یہ رات اور دن کا سلسلہ ختم ہوگا، جب یہ سیٹ اپ تبدیل ہوگا، ایک دن اسی طریقے سے کوئی ایک اور صبح طلوع ہوگی، اور وہ صبح جو ہوگی وہ ایٹرنل دن کی ہوگی یا ایٹرنل زندگی کی ہوگی۔ اور اس وقت وہ جو جاننے والا ہے سینوں کے راز، وہ اکاؤنٹیبلٹی کرے گا اپنے بندوں کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان 6 آیات میں، سورۃ الحدید کی ان 6 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت زبردست تعارف کرایا گیا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایبسولوٹ پرفیکشن بیان ہوئی، اللہ تعالیٰ کی ایبسولوٹ اتھارٹی، ایبسولوٹ مائٹ، پاور، وزڈم، ملکیت، قدرت، نالج، رائٹ۔ اور یہ سب بیان فرما کر اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آمینو باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس میں سے جو اس نے بنایا تمہیں جانشین اس میں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہی ہیں، 2 احکام دیے گئے ہیں اس آیت کے اندر، ایک تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور دوسرے اس میں سے خرچ کرو جس کا جانشین اس نے تم کو بنایا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا گیا کہ جو شخص یہ دونوں کام کرے گا اس کے لیے کیا ہے، تو جو ایمان لائے گا اور انفاق کرے گا، خرچ کرے گا،
اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ ایمان لانے کا حکم نان مسلمس کو نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ ایمان لانے کا حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو۔ مسلمانوں کو ایڈریس فرمایا جا رہا ہے جو کلمہ اسلام ڈکلیئر کر کے مسلمانوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ انہیں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اور دوسرا کام جس کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے جس کو تمہیں جس کا جانشین بنایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو آلریڈی ایمان والے ہیں، تو پھر یہ کون سا ایمان لانے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں؟ کون سا ایمان ہے جو ہمیں لانے کے لیے فرمایا جا رہا ہے؟ یاد رکھیے اگر ایمان کو ہم 2 لیولز کے اوپر دیکھیں تو ایک تو کوانٹیٹیو لیول ہوتا ہے جس میں ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور ایمان کے حوالے سے جو کوانٹیٹیو چیزیں ہیں ان کو ہم فلفل کرتے ہیں۔ لیکن ایمان کا ایک اور لیول ہے اور وہ ہے کوالٹیٹیو۔ اور وہ کوالٹیٹیو ایمان کیا ہوتا ہے جو آپ نے ان 2-3 دنوں میں اگر آپ نے سب کلاسز اٹینڈ کیے ہیں تو سورۃ الحدید کی ابتدائی 6 آیات پڑھنے کے بعد جو ہمارے اندر ایک جذبہ، ایک موٹیویشن، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف انکلینیشن ڈیولپ ہوا، یہ وہ ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ ایمان جو ہے جس کے اندر ایک حرارت ہے، جس کے اندر ایک ذیل ہے، جس کے اندر ایک جذبہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، یہ کوانٹیٹیو ایمان سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دوڑ پڑنا چاہتے ہیں۔ اور ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اس کے بارے میں باتیں پڑھتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا تعارف فرمایا ہے، ایک گرینڈ تعارف، ایک امیزنگ تعارف، ایک امپریسو تعارف۔ اور اس امپریسو تعارف کے بعد حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اور پہلے بھی ہم نے بات کی کہ ہم اپنے آپ کو ایمان کے اس درجے پر نہیں پاتے جس میں ہم بھاگ کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ یا ہمارے اندر بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں۔ تو ایسے تمام چیزوں سے یہ جو پرابلم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایمان کی کمزوری ہے، یا ایمان کرپٹڈ ہے، یا ایمان بہت لو ہے، یا ایمان مجھے موٹیویٹ نہیں کر رہا، انرجی نہیں دے رہا کہ میں بھاگ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کروں، تو یہ ایک پرابلم ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس پرابلم سے نکلنے کے لیے اس کا سولوشن کیا ہے؟ پہلی ریمیڈی کیا تھی جو پہلی 6 آیات میں بتائی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو گرینڈیور ہے، جو اس کی عظمت ہے، جو اس کا ایگزالٹڈ اسٹیٹس ہے، اس کو ریکگنائز کرو اور اس بات کو ریئلائز کرو کہ وہ تمہارے بہت قریب ہے جہاں بھی کہیں تم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہم نے دیکھے ان پہلی 6 آیات میں، اور اس پوری کائنات، یہ پوری کائنات جو بھی کچھ اس کے اندر ہے وہ سب کے سب اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں بڑی امپریسو ہیں۔ تو یہ جو ریکگنیشن ہے تھرو دیز آیات، تھرو دیز نیمز، یہ بیسیکلی پہلی ریمیڈی ہے جس کے اندر انسان شعور یا ریئلائزیشن کے اس درجے پر پہنچتا ہے جہاں پر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایبسولوٹ قدرت اور ایبسولوٹ پاور کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ اینڈ سیکنڈلی جو سیکنڈ میجر ریمیڈی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایمان لاؤ، اور پھر ایک اور یعنی اس ریکگنیشن کے بعد تمہارا ایمان انکریز ہونا چاہیے، ایمان کو ریوائیو کرو، اور سیکنڈ اسٹریٹجی ہے انفاق، اسپینڈنگ۔ اتنے موٹیویٹڈ ہو جاؤ اس سے کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی خدمت میں خرچ کرو۔ اور یاد رکھیے یہ خرچ کرنا صرف پیسے نہیں ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے، صرف پیسے نہیں ہیں، بلکہ خرچ کرنے میں کیا ہے؟ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتا ہے، جب انسان جانتا ہے، یہ ریئلائز کرتا ہے شعور کے درجے پر، اس حقیقت تک پہنچ جاتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا عظیم الشان، یہ مہربانی، یہ کرم اس نے میرے ساتھ کیا ہے، یہ معاملہ ہے اس کا کہ وہ میرے کتنے قریب ہے، تو بس پھر اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ دے ڈالنا چاہتا ہے، جس میں اپنا آپ، اپنا وقت، اپنا ٹیلنٹ، اپنی مال اسباب جو بھی کچھ ہیں، اپنا ٹائم، اپنی یوتھ، اپنا کریئر، اپنی مرضی، اپنی پسند، یہ سب کچھ خرچ کرنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ وہ سب کچھ خرچ کرو۔ تو دس از دا سیکنڈ ریمیڈی، رائٹ؟ ایمان کی کمزوری سے نکلنے کی پہلی ریمیڈی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت
قرآن مجید کی ان آیات کے ساتھ، اور پھر ایمان کو ریوائو کیا جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور ایمان کے تقاضے کیا ہوتے ہیں. ایمان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم سب ایمان والے ہیں، اور ہم میں سے سب کو لگتا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ٹھیک ہے، سارے لوگ ماشاءاللہ ایمان والے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو ایمان کے حوالے سے لوگ مختلف انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں. بہت سے لوگوں کا ایمان تو بس اتنا ہے کہ وہ اللہ کے وجود کے اقرار کو کافی سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بس اللہ کو مان لینا کہ ہاں اللہ ہے، اٹس انف. حالانکہ یہ کافی نہیں ہے. کچھ کا ایمان جو ہوتا ہے وہ بس زبان سے شہادتین پڑھنے کا تک کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ عمل ہے یا نہیں اس سے فرق نہیں پڑتا. اور ان کو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے دل میں یہ ایمان کی جو ڈکلیریشن انہوں نے زبان سے کی ہے، دل اور زبان ایک پیج پہ بھی ہے یا نہیں. right? کچھ دوسرے لوگوں کا ایمان جو ہے وہ اللہ کی صرف عبادت ہے، اور وہ بھی عبادت بھی وہ جو ان کے اپنے ذوق، اپنے ٹیسٹ، اپنی مرضی کے مطابق ہو، یعنی جو جس طرح سے ان کا دل چاہے وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے نزدیک مثلا زکوٰۃ نہیں دیں گے لیکن صدقے کو کافی سمجھ لیں گے. یعنی ایسے لوگ اپنے دلوں کی خواہش کے مطابق اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے نہیں رکھتے. اور کچھ کے نزدیک ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام ہے، چاہے زبان سے اقرار نہ بھی ہو اور عمل نہ بھی ہو. اور کچھ کے نزدیک ایمان اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو فالو کرنا ہے، کیونکہ وہ ان کے طریقوں کو درست سمجھتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کو سمجھتے تھے کہ وہ حق پر ہیں. اور کچھ لوگوں کے نزدیک تو ایمان بس اچھے اخلاق کا نام ہے. آپ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح ملیں، ان سے درگزر کرتے رہیں، ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو، ان کے ساتھ اچھا گمان کریں اور اچھے اخلاق کے ساتھ سب سے ملیں، تو بس ایمان اسی کا نام ہے. اور کچھ کے نزدیک ایمان دنیا اور اس کی چیزوں سے بے رغبتی اختیار کرنا ہے، چاہے نالج نہ بھی ہو اور عمل بھی جو کر رہے ہوں وہ ایمان کے مخالف ہی ہو. لیکن چونکہ انہوں نے دنیا سے اپنے آپ کو دور کیا ہوا ہے، اس لیے دوسرے لوگ بھی اور وہ خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایمان بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ گمراہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. اور کچھ کے نزدیک ایمان صرف علم ہے اور عمل نہیں ہے. یعنی بہت سارے لوگ اکیڈمکلی اسلامک اسٹڈیز یا اسلام کو بہت اسٹڈی کرتے ہیں، ڈاکٹریٹ بھی کرتے ہیں، اور بہت ساری ایسی اسلامک ایکٹیویٹیز میں انوالو بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے عمل میں اس کی کوئی بات بھی نہیں ہوتی. اور اگر آپ دیکھیں تو بڑی انٹلیکچوئل ڈسکشنز اور اسلام کے حوالے سے بہت باتیں اور بہت ایکٹیولی انوالو بھی، لیکن دین کا پڑھنا یا دین کو اسپریڈ کرنا یا دین کو پڑھانا ان کے نزدیک صرف پڑھنے پڑھانے کی خاطر ہی ہے، عمل کی خاطر نہیں ہے. اور اسکالرز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سب سے گمراہ ایسا ہی انسان ہے جو دین صرف اس لیے پڑھے کہ یہ صرف ایک پڑھنے کی چیز ہے، اور اس لیے پڑھا ہے کہ صرف پڑھانے کی چیز ہے، صرف انٹلیکچوئل ڈسکشنز ایکٹیویٹیز ہے، بہت زیادہ کام ہے، بہت زیادہ مقالے لکھے جا رہے ہیں، آرٹیکلز پیپرز پڑھے جا رہے ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہیں، لیکن عمل نہیں ہے. جتنی بھی کیٹیگریز کا میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، ان سب نے ایمان کی ریالٹی کو نہیں پہچانا، نہ ہی وہ ایمان پر قائم ہوئے، نہ ہی انہوں نے ایمان کا ذائقہ چکھا اور نہ ہی اس کی سویٹنس پائی. ایمان ان سب چیزوں سے بیونڈ ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان ہے کیا؟ جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو کچھ بھی، اس کو جاننا اور پہچاننا، یعنی ایز نالج اس کو ایکوائر کرنا، اور ایز اے بلیف یا عقیدے کے طور پر اس کو کنفرم کرنا. تھرڈ، زبان سے اقرار کرنا، اور اللہ کے آگے محبت اور خضوع ہیوملٹی سے جھک جانا، اللہ کی شریعت پر ظاہری اور باطنی اعتبار سے عمل کرنا، اور اللہ کی طرف دعوت دینا، اور اللہ کے سوا دوسروں سے اپنی توجہ ہٹا لینا. یہ ایمان کی فاؤنڈیشن. جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، سب سے پہلے اس کی نالج لینا، رائٹ، ایز اے نالج اس کو ریکگنائز کرنا کہ وہ کیا لے کر آئے ہیں، قرآن مجید بھی اور حدیث بھی، ٹھیک ہے. پھر اس جو نالج ایکوائر کی ہے اس کو ایز اے بلیف اس کی تصدیق کرنا، اس کو کنفرم کرنا. تھرڈلی، زبان سے اقرار کرنا. فورتھلی، اللہ کے آگے محبت اور خضوع سے
وضو کے ساتھ جھک جانا. کیا مطلب جھک جانے کا؟ وہ تو آپ نماز میں جھکتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے میرا اور آپ کا یہ مائنڈ سیٹ بنے ایمان والے کا کہ وہ اللہ کے آگے جھکا ہوا ہو محبت سے اور ہیوملٹی سے. ففتھ، اللہ کی شریعت پر ظاہری اور باطنی اعتبار سے عمل کرنا. اللہ کی شریعت کا ہر حکم کا ایک ظاہری پہلو ہے اور ہر حکم کا ایک باطنی پہلو ہے. Am I right؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ الظاہر الباطن کے خوبصورت نام پڑھ کر یہ ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز کا ایک ظاہری پہلو اور ہر چیز کا ایک باطنی پہلو ہے. مثلا نماز کا ایک ظاہری پہلو ہے کہ وضو ہوگی، قبلہ رخ ہوں گے، آپ کا ڈریس پراپر ہوگا، اور اس کا ایک باطنی پہلو بھی ہے کہ آپ کا دل جو ہے، آپ کا مائنڈ جو ہے وہ فوکسڈ ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کہ آپ بادشاہ کے آگے کھڑے ہیں. اور پھر اللہ کی طرف دعوت دینا اور اللہ کے سوا دوسروں سے اپنی توجہ ہٹا لینا، یہ ایمان کی فاؤنڈیشن ہے. اور ایمان کی پرفیکشن یا ایمان کی ایکسلنس وہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کی خاطر بغض رکھنا، اللہ کے لیے دینا اور اللہ کے لیے روک لینا. اور یہ کہ ایک اللہ ہی اس کا معبود اور الہ ہو. یعنی بات صرف فاؤنڈیشن تک نہیں رہے گی، یہ گرو کرنا ہے آپ کو. اور گرو کرتے ہوئے کہاں تک جانا ہے کہ آپ کا دینا لینا جذبات محبت اور نفرت کے کس کی خاطر ہو، اس کی بیسس یا اس کا ریزن کیا ہو؟ اللہ کی ذات. اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے دینا اور اللہ کے لیے روک لینا. فقد استکمل ایمان، اس نے اپنا ایمان کمپلیٹ کر لیا. اور پھر اس کا الہ اللہ ایک ہی الہ اور ایک ہی معبود ہو. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو ایسا ہی ہے. نہیں، جب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے ویسی محبت کرتے ہیں، کسی اور پہ ویسا ٹرسٹ کرتے ہیں، کسی اور کے آگے ویسی عاجزی ہے، کسی اور سے اس طرح کی رسپیکٹ کا معاملہ کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنے ملٹیپل گاڈز بنا دیتے ہیں. تو ایمان کا جو پرفیکشن ہے اس میں انسان کے پاس کوئی بت نہیں ہوتے، اس کے اور کوئی خدا نہیں ہوتے، وہ صرف ایک ہی خدا کو جان کر وہ صرف ایک ہی خدا کی پرستش کرتا ہے. اور اس ایمان کو حاصل کرنے کا جو رستہ ہے وہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر اور باطن میں پیورلی ان کی اتباع کرنا، پیورلی فالو کرنا، اور اللہ کے سوا کسی اور طرف انکلائن ہونے سے دل کی آنکھ کو بند رکھنا. دل ہمارا کیا کرتا ہے؟ ہمارا دل امپریس ہو جاتا ہے، ہمارا دل کے اندر کسی کی محبت آ جاتی ہے یا کسی کی مرغوبیت آ جاتی ہے. ایمان کی جو پرفیکشن ہے وہ یہ کہ انسان کے اندر اللہ کے علاوہ وہ اور کسی سے امپریس نہیں. اور یہ اگر آپ نوٹ کریں تو یہ ریالٹی ہے. تو ایمان ریئلسٹک ہونا ہے. اس کائنات میں میرے اور آپ کا جو وجود ہے، اس ساری ایگزسٹنس میں جو اسٹیٹس ہے اس میں یہی بیہیویئر موسٹ اپروپریٹ اور ریئلسٹک ہے. رائٹ؟ یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو احسن تقویم پر پیدا کیا. رائٹ؟ بہترین حالت میں، بہترین ہے ہر چیز. اور ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے 3 کنٹینرز رکھے. پہلا کنٹینر کھانے پینے کے لیے ہے اور یہ اسٹمک ہے. دوسرا کنٹینر نالج کے لیے ہے اور معرف کے لیے، یعنی پرسیو کرنے کے لیے، نالج ایکوائر کرنے کے لیے، اور یہ ہے عقل یا انٹلیکٹ. اور تیسرا کنٹینر ایمان اور توحید کے لیے ہے اور یہ ہے دل، ہمارا دل. اور ہیومن ایکسلنس کو ان تینوں کے ساتھ ہی کمپلیٹ کیا ہے. یعنی ان تینوں کے ذریعے سے انسان کو ایکسلنس تک یا پرفیکشن تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سیٹ اپ کیا ہے. میرے اور آپ کے پاس، ہر انسان کے پاس ایکسلنس کے درجے تک پہنچنے کے لیے اپرچونٹی بھی ہے، ٹولز بھی ہیں، طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے. رائٹ؟ ہماری فزیکل گروتھ کا بھی انتظام ہے، ہماری انٹلیکچوئل گروتھ کا بھی انتظام ہے، ہمارے اسپرچول گروتھ کا بھی انتظام ہے، ہماری ایموشنل گروتھ کا بھی انتظام ہے. اور یہ اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو ایکسلنس تک پہنچانے کا انتظام کیا ہے. اور آپ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کی پاکی بیان کیجئے کہ سبحان اللہ کیا امیزنگ انتظام ہے. ہمیں ایسے ہی پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا گیا
کہ ہم خضرو پودوں کی طرح گرو کر لیں خود ہی. نہیں، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف احسن تقویم پر پیدا کیا بلکہ ہمارے لیے اس ایک ایکسلنس کا لیول بھی مینٹین کیا کہ اس درجے تک کہ تمہیں پہنچنا ہے، اور اس کے لیے یہ ٹولز ہیں، یہ کنٹینرز ہیں، اور اس کے ذریعے سے یہ طریقہ کار ہے، یہ پیٹرن ہے، یہ ہیومن ماڈل ہے، اور اب تم اپنے آپ کو ایکسلنس کے لیول پر لے کر جاؤ. تو پہلا کنٹینر اسٹمک، اس کی پرفیکشن یا اس کی ایکسلنس تک کہ وہ کیسے پہنچے گا؟ جب وہ حلال اور طیب کھائے گا. اور دوسرا کنٹینر جو کہ انٹلیکٹ ہے، اس کی کمال یا اس کی ایکسلنس انبیاء کے علوم جاننے سے ہوتی ہے، ڈیوائن نالج جاننے سے ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے دنیا کی نالج، یاد رکھیے ایک تو سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہوا ہے یا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کے حوالے سے وہ یہ کہ نالج اور ایمان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا، حالانکہ نالج ایمان ایکوائر کرنے کا ذریعہ ہے. رائٹ؟ تو انبیاء کے جو علوم لے کر آئے ڈیوائن نالج، اس کو لرن کر کے ایک انسان انٹلیکچولی ایکسلنس تک پہنچ سکتا ہے. اور تھرڈ کنٹینر جو ہارٹ ہے ہمارا، اس کی ایکسلنس کس میں ہے یا وہ ایکسلنس تک کیسے جائے گا؟ وہ یونیورسل سائنس کو اور قرآنی آیات کو سمجھنے کے ساتھ ہے. تو اگر کسی نے حلال اور طیب نہیں کھایا تو لازمی طور پر اس کے ایمان کو افیکٹ ہوگا. اگر کسی نے ڈیوائن نالج حاصل نہیں کی، ساری دنیا کے علوم حاصل کر لیے، جو ٹاپ ڈگریز ہیں وہ ساری ایکوائر کر لی ہیں، لیکن ڈیوائن نالج حاصل نہیں کی، تو وہ انسان اپنے ایکسلنس یا کمال تک نہیں پہنچ سکتا. اور تھرڈلی، اگر میرا اور آپ کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اویکن نہیں ہوا اور کائنات کی نشانیوں اور قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کے لیے ہم نے اپنے دل کی توجہ کو استعمال نہیں کیا، تو ہمارا دل یہ بھی ایکسلنس تک نہیں پہنچا سکے گا ہمیں. آپ کو معلوم ہے ایمان انٹلیکچوئل اویکننگ ہے. یہ اویکننگ کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دنیا میں رہتی ہوں، میرا اسٹیٹس غلام کا ہے، اور اس نے مجھے پورا لائف سٹائل دیا ہے، پورا منہج، پورا مینول دیا ہے کہ مجھے کیا کام کس طرح کرنا ہے اور کیا کام نہیں کرنا، کون سا نالج بینیفیشل ہے اور کون سی نالج نان بینیفیشل ہے، ہارمفل ہے، کون سا طریقہ کار غلط ہے، کون سا صحیح ہے. تو ایمان اسلام کا دل ہے، ایمان از دا ہارٹ آف اسلام، اور اس کا ایسنس بھی ہے. اور ایمان کا دل کیا ہے؟ یقین، اور یقین ہی اس کا ایسنس بھی ہے. تو ہر وہ نالج، ہر وہ ایکشن جو ایمان اور یقین کی کو اسٹرینتھن نہیں کرتا وہ فساد ہے، اور ہر ایمان جو عمل پر موٹیویٹ نہیں کرتا وہ بھی فساد ہے، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یعنی ہم ایمان والے تو ہوں لیکن ہم عمل کے لیے موٹیویٹ ہی نہ ہو رہے ہوں، تو ایسا عمل ہمیں فائدہ نہیں دے گا. تو حقیقی ایمان انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے، انسان کو پریفرنس دینے میں ہیلپ کرتا ہے کہ وہ کس کو پریفر کرے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہر چیز پر پریفر کرتا ہے، اللہ کے لیے محبت، رسپیکٹ، تعظیم اور ہیوملٹی اختیار کرتی ہے. یعنی ایمان کے ساتھ ہی میرے اور آپ کے دل میں اللہ کے لیے محبت، تعظیم اور ہیوملٹی آنی چاہیے. اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کو پریفرنس دینے لگے. کس چیز پر؟ سوسائٹی کے ٹرینڈز پر، یا اپنے لائف سٹائل کے طریقے پر، یا اپنی مرضی پر، اپنی پسند پر، اپنی خواہش پر. ان سب کے اوپر کس کو پریفر کرنے لگے انسان؟ اللہ کی بات کو، اللہ کے حکم کو. تو یہ ایمان ہے. ایمان کے دو اسپیکٹس ہیں، جیسے ہر چیز کے دو اسپیکٹس ہیں، ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہے، اور دونوں ساتھ ساتھ ضروری ہیں. اس کا ظاہر کیا ہے؟ زبان کا اقرار، اسٹیٹمنٹ اور لبس کا عمل. اور باطن کیا ہے؟ دل کی تصدیق، اپنے رب کے آگے جھکنا، اسی سے محبت کرنا، اسی سے مانوس ہونا، اسی کے لیے اپنے عمل کو خالص کرنا. ظاہر کیا ہے؟ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ظاہر میں ہمارے عمل بھی نظر آ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں. بھائی باطن کیا ہے؟ دل آپ کا پورا کنفرم کرے کہ ایسا ہی ہے.
اور پھر جب دل کنفرم کرتا ہے تو رب کے آگے آپ جھک جائیں، محبت ہو آپ کے دل میں اس سے آپ مانوس ہوں اور اس کے لیے اپنے عمل کو خالص کر لیں۔ یاد رکھیے ظاہر فائدہ نہیں دے گا اگر باطن نہ ہو، اور باطن بھی فائدہ نہیں دے گا اگر ظاہر نہ ہو۔ ظاہری عمل میں اگر کوئی پیچھے ہے تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اندر ایمان کی کمزوری، سستی، منافقت، یہ باطن کے کرپٹ ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی اگر کسی کو ہر کوئی اپنے اپنے آپ کو دیکھے گا نا، کسی کو تو اور کو تو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ہم اپنا حال خود ہی سب سے بہتر جانتے ہیں، دوسروں کا حال ہم نہیں جانتے، وہ تو اللہ جانتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھے گا کہ میری زبان کا جو اقرار ہے اور میری جو عبادات ہے، میرا دل بھی تصدیق کرتا ہے یا نہیں، میرے دل میں محبت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے انسیت ہے، میں مانوس ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے اپنے سے لگتے ہیں۔ اور یاد رکھیے سب سے زیادہ اپنا وہی ہے، اور ہمارے ریلیشن شپس بہتر ہو ہی نہیں سکتے، یعنی ہم سکسیسفلی اپنے ریلیشن شپس کو ڈیولپ کر ہی نہیں سکتے جب ہم اصل رشتے کو ڈیولپ نہ کریں، اور وہ رشتہ ہے سب سے زیادہ جو اپنا ہے اس کے ساتھ تعلق، رائٹ؟ اور اگر باہر سے تو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو حجاب بھی لے رہے ہیں، اور اندر سے ہمارا کوئی دل نہیں ہے، تو اسے یہ ایک بڑا میجر سائن ہے، اور انشاءاللہ کچھ اور سائنس بھی میں بتاؤں گی کہ اندر کی چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اندر کی چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے یہ پونڈر کرنا قرآن مجید کے اوپر، ریفلیکٹو ہونا اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے، اس کے خوبصورت ناموں کے ذریعے سے۔ انلیس یو، آپ جب تک یہ نالج ایکوائر نہیں کریں گے، آپ کے اندر وہ، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے نا کیونکہ کہ اللہ کون ہے۔ نالج ہی تو پہچان یا تعلق استوار کرتی ہے، اور اگر ہم کسی کو نہیں جانتے ہوتے تو بہت دفعہ ہم لوگوں کے بارے میں کیا ہوتا ہے، ہمارا ایک غلط ایک امیج یا ایک غلط کانسیپٹ ہوتا ہے، اور جب ہم ملتے ہیں تو ہمیں کیا لگتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا میں تو یہ سمجھ رہی تھی، اور لیکن یہ تو یہ تھا۔ بس اسی طرح سمجھیے کہ جب تک آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانیں گے نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جاننے کا یہ کوئی ایک دن میں آپ ناموں کو رٹ لینے سے نہیں ہوتا، یہ تو پوری زندگی کا سفر ہے جس میں آپ اپنے مہربان رب سبحانہ و تعالیٰ کو جانتے رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے عرب اسکالرز نے 5 والیومز کی موسوعہ لکھی ہے اسماء اللہ الحسنہ پر۔ موسوعہ کس کو کہتے ہیں؟ انسائکلوپیڈیا۔ 5 والیومز، ایچ والیوم میں 1000 پیجز۔ Can you imagine? Because there is so much to say about him. اور میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہے اللہ کے بارے میں، ہاں یہ بھی پتہ ہے، ہاں یہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اس کی اور بھی ڈیپتھ ہے، اس کو ری انفورس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ دل جو ہے ہمارا، یہ ڈیڈ ہو گیا ہے، یہ فیل ہی نہیں کر رہا ہے۔ یہ تو سب سے زیادہ سینسیٹیو بنایا گیا تھا، کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، کیونکہ اس دل کے اندر انیٹ نیڈ ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان کی۔ وہ نیڈ اگر پوری نہیں ہو رہی تو یہ بے چین کیوں نہیں ہے، اس کو تڑپ کیوں نہیں لگ رہی؟ آپ کہیں بے چین ہے، پھر جا کے ہم کہیں کوئی اچھا نیا ریسٹورینٹ تلاش کرتے ہیں، یا دیکھتے ہیں کہ کہاں اور کوئی نئی چیز مل رہی ہے، کوئی نیا ڈیزائنر، کوئی نیا چیز جو آئی ہو، تاکہ ہم سمجھتے ہیں شاید اس کی تڑپ ہے مجھے، کیونکہ میں ہر چیز سے جلدی سے بور ہو جاتی ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، آپ کو جو تڑپ ہے، یا جو بے چینی، یا جو خلا آپ کو لگ رہا ہے، وہ آپ کے رب سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، وہ آپ کی انیٹ ضرورت تھی، اور اس ضرورت کو فلفل کیے بغیر وہ ایک ہی چیز سے فلفل ہوگی، رب سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں نالج، رائٹ؟ اور آپ کو معلوم ہے انسان کو ایمان سے روکنے والی 4 چیزیں ہیں، اور میں یہ اس لیے ڈسکس کر رہی ہوں، میں بہت بریفلی ڈسکس کروں گی کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایمان تو بہت بڑا ٹاپک ہے، ہیوج ٹاپک ہے جس کے اوپر بات ہے، لیکن جو بالکل بیسک باتیں میں چاہتی ہوں کہ وہ ضرور ہم ایک دوسرے کو بتا دیں تاکہ ہم اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں۔ 4 چیزیں ہیں جو ایمان کے لیے موانع کنسیڈر کی جاتی ہیں۔ موانع از اے پلورل آف مانع۔ مانع کہتے ہیں آبسٹیکل، ہنڈرنس، رکاوٹ۔ 4 چیزیں جو ایمان میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ نمبر 1 ایروگنس، تکبر، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا۔ کتنی بڑی چیز سمجھنا؟ دین سے زیادہ ماڈرن اور دین سے زیادہ انٹلیکچوئل سمجھنا، کول سمجھنا اپنے آپ کو۔ اس کے اندر وہ بھی ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ دوسروں کو کمتر سمجھنا، رائٹ؟ دوسرا جو معنی ہے وہ ہے حسد، جیلس ہونا۔ جیلسی کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا۔
تیسری چیز ہے اینگر، غضب، غصہ. غصہ کس کو آتا ہے زیادہ؟ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں پاورفل ہوں یا میں کچھ بڑی چیز ہوں. اور غصہ اور تکبر مور اور لیس کنیکٹڈ ہیں. ابلیس کا پرابلم یہی دو چیزیں تھیں، ٹھیک ہے؟ تکبر بھی تھا اور اینگر تھا کہ مجھ سے زیادہ اس کو کیوں مل گئی، رائٹ؟ فورتھ چیز ہے ڈیزائر، خواہش. تکبر، حسد، ڈیزائر، ایروگنس، جیلسی، اینگر، ڈیزائرز، یہ چاروں کفر کے پلرز ہیں. میں نے کیا کہا؟ یہ کفر کے پلرز ہیں. کسی کے اندر اگر یہ چاروں ہوں گے تو کیا چیز اسٹیبلش ہو جائے گی؟ کفر. اور کس کے اندر کتنے ہیں؟ ایک ہے، دو ہیں، تین ہیں، کس درجے کے ہیں، اسی کے اکارڈنگلی ڈٹرمن ہوگا ایمان کا لیول یا ایمان کی کوالٹی. ٹھیک ہے؟ اور انسان نے تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری، انسان نے جتنی بھی آفتیں اس کے اوپر پڑی ہیں وہ ان چاروں خصوصیات کی وجہ سے ہی پڑی ہیں. یعنی جب انسان کے اندر انڈیویجولی یا کلیکٹیولی قوموں کے اندر یہ صفات آئی ہیں تو پھر بس وہ تو کچھ قومیں تو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے تباہ برباد کی. اور اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں، انالائز کریں کہ ان کے اندر کیا چیزیں تھیں تو آپ کو یہی چار چیزیں ملتی ہیں. اور جب یہ دل کے اندر جم جاتی ہیں چاروں، یعنی انسان حد درجہ ایروگینٹ ہے، حد درجہ حسد کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہر اچھی چیز مجھے ملنی چاہیے تھی. اینگری ہے وہ کہ یہ میری جناب میں یہ کیسے ہوگی اور وہ کیسے ہوگی، اور ڈیزائرز کو فالو کر رہا ہے. جب یہ چاروں چیزیں جم جاتی ہیں دل میں تو جو باطل ہے، جو فالسوڈ ہے، وہ ٹروتھ لگنے لگتا ہے، اور جو ٹروتھ ہے وہ انسان کو باطل نظر آنے لگتا ہے. درست بات غلط لگتی ہے، غلط بات صحیح لگتی ہے. اور یہ صفات جتنی کم یا زیادہ ہوں گی اسی اعتبار سے ایمان میں کمی ہوگی. اور جس انسان نے ان چاروں صفات کو اپنے اوپر کھول لیا اس نے تو اپنے اوپر شر کے دروازے کھول دیے. اور یہ چاروں ڈیولپ کیسی ہوتی ہیں، یہ کیسے آ جاتی ہیں انسان کے اندر؟ دو ریزن سے. نمبر 1، انسان کا اپنے رب کی پہچان سے اگنورنٹ ہونا، لا علم ہونا. اینڈ نمبر 2، انسان کا اپنے آپ ہی کو نہ پہچاننا. جب انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کہاں جانا ہے، میرے اندر کیا پوٹینشیل ہے، میرے کیا پلسز ہیں، میرے کیا مائنسز ہیں، مجھے وہ کیا کام ہے جو مجھے کرنا ہے، مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، یہ کیوں ہوا میرے ساتھ اور وہ کیوں ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے سب کچھ میرے اراؤنڈ، میرے اندر ڈیزائرز کیوں ہوتی ہیں، یا میرے اندر کسی چیز کی تلاش کیوں ہے. جب انسان اپنے آپ کو ریکگنائز نہیں کرتا تو پھر یہ مصیبت آتی ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ہم بات کر رہے تھے کہ یہ چاروں جو خرابی والی چیزیں ہیں، جو کرپشن ہے انسان کا اندر کا، یہ پیدا کیسے ہوتی ہیں؟ انسان کا اپنے رب کی پہچان سے لا علم ہونا اور انسان کا اپنے آپ کو نہ پہچاننا. آپ کو معلوم ہے جو انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، اس کے خوبصورت ناموں اور اس کے ایگزالٹڈ ایٹریبیوٹس کی وجہ سے، قرآن مجید میں جو تعارف ہے، جب وہ پہچانتا ہے تو اس کو اپنی کمیاں یا اپنے فلاز نظر آنے لگتے ہیں. تو رب کی پہچان انسان کی اپنی پہچان کا ذریعہ بنتی ہے. خدا شناسی خود شناسی بھی بن جاتی ہے، اور خدا فراموشی خود فراموشی بن جاتی ہے. تو پھر نہ وہ تکبر کرتا ہے جب ایک انسان اللہ کو پہچانتا ہے، نہ وہ غصہ کرتا ہے، نہ وہ حسد کرتا ہے. تو تکبر اور حسد جو ہے
وہ اس کے لیے کیا کریں؟ اس کو نکالنے کے لیے اللہ کی معرفت، اس کی توحید کا علم حاصل کریں، اس کی رضا پر راضی ہوں اور اس کی طرف پلٹیں. اور غصہ اپنے نفس کی پہچان، یا اگر میں سادے سے الفاظ میں کہوں اپنی اوقات جان کر غصہ سارا نکل جاتا ہے انسان کا. وہ کہتے ہیں ہم تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کائنات میں ذرے سے بھی زیادہ چھوٹی چیز ہے، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. تو غصہ تو وہ کرے نا جو مائٹ والا ہو، جو پاور والا ہو. ہماری پاورز کا تو حال کیا ہے؟ ابھی سلائڈ سی کوئی تبدیلی آئے، کوئی ایک لمحے میں کوئی چیز بھی جو ہے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی اگر بلڈ سرکولیشن رک جائے، بے شک وہ دوبارہ چل جائے، کلاٹ آ جائے تو کیا ہو جائے گا، ہے نا؟ تو پاور کہاں رہے گی؟ اور وہ کس کے حکم پر ہوگا؟ اللہ کے حکم پر. تو غصہ اپنے نفس کی پہچان یا اپنے اسٹیٹس کی پہچان سے ختم ہو جاتا ہے. اور ڈیزائرز یا شہوت جو ہیں، اس کی تو میڈیسن ہی درست نالج ہے اور معرفت، ڈیوائن نالج. کیوں؟ کیونکہ سیگمنٹ فرائڈ نے تو کیا بتایا، انسانوں نے جب نالج ایکوائر کی اور انہوں نے سمجھا کہ شاید انہوں نے ہر چیز کو درست سمجھا، تو انہوں نے کیا بتایا کہ بس آپ اپنی ڈیزائرز فالو کریں، جو بھی ڈیزائر اٹھے، کوئی کانشینس وغیرہ نہیں ہے، ہر ڈیزائر جو ہے وہ کس لیے اٹھ رہی ہے آپ کے اندر، کہ آپ اس کو فالو کریں. اور اگر آپ نے نہیں فالو کیا تو کیا ہوگا؟ آپ نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکلی آپ کے اندر مسئلے پیدا ہو جائیں گے. حالانکہ ڈیوائن نالج ہمیں کیا بتاتی ہے کہ خواہش تو اٹھے گی یقیناً، اور بہت اٹھے گی اور اٹھتی ہی رہیں گی، کیونکہ انسان کی خواہشات تو امینس پوٹینشیل ہے اس کے اندر خواہشات کا. لیکن ہمیں کیا کہا گیا کہ ان خواہشات کو کنٹرول کریں. تو ساتھ ہی ہمیں کانشنس دیا گیا جس کے تھرو رائٹ اینڈ رانگ کا فیصلہ، ڈیسیشن میکنگ ہم کرتے ہیں، اور ہم اندر یہ سوچتے ہیں کہ یہ خواہش فالو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اور اس کانشنس کو ایک تو فطرت نے ہی رائٹ اینڈ رانگ کا کانسیپٹ دیا ہوا ہے، پھر یہ ڈیوائن نالج اس کو کیا کرتی ہے، اس کو پرائم کرتی ہے، اس کو مزید شارپن کرتی ہے، اس کو اسٹرینتھن کرتی ہے، اور ہر اٹھنے والی خواہش کو انسان اپنے ضمیر کی سامنے لا کے کھڑا کرتا ہے کہ یہ خواہش پوری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اور پھر ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو خواہشات کو فالو کرنے سے انسانیت نے کیا دیکھا؟ ہم سب جانتے ہیں، پہلے تو صرف مرد اور عورت کے تعلقات کے اندر مسئلہ ہوا، بے راہ رو ہوئے، کوئی لمٹس نہیں تھی. اس کے بعد پھر اور بھی کچھ چیزیں شروع ہوئیں، اور اب تو جس نہج پر خواہشات آپ پہنچی ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں. اور اس میں کوئی ویسٹرن سوسائٹیز ہی نہیں انوالو ہیں، ایون مسلمان کنٹریز کے اندر بھی یہ ساری جو خواہشات، اور اگر آپ نوٹ کریں تو اس کی جو بنیادی جو سرا ملے گا آپ کو، وہ کیا ہوگا؟ خواہشات کو بے لگام چھوڑنا اور ہر خواہش کو پوری کرنے کی تگ و دو کرنا. یاد رکھیے، اپنی ہر خواہش کو پورا کرنا انسان کی محرومی اور ہلاکت کے میجر اسباب میں سے ہے. اور ڈیزائرز انسان کے لیے فائر کی طرح ہیں. جب کوئی خواہش کرنے والا اپنی ڈیزائرز کو فالو کرتا ہے تو گویا وہ آگ بھڑکا لیتا ہے جو اس کو خود ہی جلا دیتی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان کی خواہش کس طریقے سے اس کو کس درجے پر لے گئی کہ اب انسان اپنے بارے میں ہی وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا کہ وہ مرد ہے یا عورت. کیسی آگ بھڑکی ہے، رائٹ؟ اچھے خاصے ذہنوں کو کتنا کرپٹ کر دیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو انسان ہی نہیں رہے، رائٹ؟ تو یہ چار چیزیں، اس کا مطلب کیا ہے، یہ میں نے کیوں ڈسکس کیا؟ تاکہ ہم اپنے ایمان کے حوالے سے جب دیکھیں کہ میرے اندر ایمان کتنا ہے، تو ہم یہ دیکھیں کہیں ان میں سے کوئی ایک چیز تو نہیں ہے. اور کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنی ہر خواہش پوری کرتی ہوں، کھانے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی، آنے جانے کی، ملنے کی، کوئی چیزیں لینے کی، کیا میں اپنی ہر خواہش فالو کرتی ہوں؟ کیونکہ خواہش کو ٹیم کرنا پڑتا ہے، ورنہ خواہش کیا کرتی ہے، وہ آپ کے اوپر رائٹ لینے لگتی ہے، وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انڈیپینڈنٹ ول دی ہے، انڈیپینڈنٹ تھنکنگ دی ہے، انالیٹیکل ایبلٹیز دی ہیں، کانشنس دیا ہے، مائنڈ دیا ہے جو پروسیس کرتا ہے، ساتھ ہی ڈیوائن نالج بھی ہے. اتنے انتظامات ہیں تاکہ ہماری ڈیسیشن میکنگ بالکل درست ہو، رائٹ؟ ایمان کے کچھ سائنس بھی ہیں، یہ بھی ہم ضرور ڈسکس کریں گے، کیونکہ شاید آپ نے یہ باتیں پہلے اس طرح سے نہیں سنی ہوں، یا ایمان کو آپ اس طرح سے نہ جانتے ہوں. لیکن اب اپنے ایمان کو رمضان میں یہ تبدیلی میرے اور آپ کے اندر آنی چاہیے کہ میں اپنے ایمان کو اور آپ اپنے ایمان کو ان علامات کے تھرو دیکھیں. رائٹ؟ ہم کہتے ہیں نا رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے، تو تبدیلی بیسیکلی یہ ہے کہ ایمان کے حوالے سے میں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ علامات میرے اندر ہیں ایمان کی اور کس درجے کی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے اس کے لیے ہمیں ایک سولیٹیوڈ ٹائم لینا چاہیے جس میں ہم اپنے اوپر بیٹھ کے ریفلیکٹیو ہوں، ہم اپنے بارے میں سوچیں
اور یہ غور و فکر کرنا، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آج کی دنیا کی سب سے امپورٹنٹ کموڈٹی ہے، اور یہ اسکل ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ تھنکنگ ایک اسکل ہے جس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، اور اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ اپنے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیلف اویئرنیس، یعنی ہم اپنے آپ سے علیحدہ ہو کر اپنے پیراڈائمز، اپنے کانسیپٹس، اپنی کوالٹیز، اپنے جو ہماری اندر باتیں ہیں، ان سب کو ہم اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، ایز اف جیسے ہم کسی دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے، اور اس صلاحیت کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ گرو کرتی ہے۔ ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کے اوپر، انسان خود اپنے آپ کو دیکھے، اور قرآن مجید میں بھی ہمیں بتایا گیا کہ انسان سب سے زیادہ باخبر خود ہی ہے اپنے بارے میں، کیونکہ یہ سیلف اویئرنیس کی صلاحیت دی گئی ہے۔ تو اپنے بارے میں ہم غور کریں گے، اور رمضان کا مہینہ تو اس لحاظ سے بہت ہی زبردست ہے، کیونکہ جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو دماغ کو اب ڈائجیشن کے لیے کوئی آرڈرز نہیں دینے پڑ رہے اس کو، کیونکہ جب ڈائجیشن کا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے تو دماغ انوالو ہوتا ہے، وہ اب اویلیبل ہے آپ کے لیے کہ آپ کام لیں اب اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے اپرچونٹی کی ہے، تو آج یا روزانہ کوئی بھی ایک وقت آپ اپنا ایک ایسا مقرر کریں جس میں آپ اپنے بارے میں بیٹھ کے غور و فکر کریں، سب کو چھوڑیں، اپنی پرواہ کریں۔ میرے اور آپ کے لیے اپنی اس جان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم اس کو آگ سے بچا لیں، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان کے بارے میں دیکھنا پڑے گا نا کہ وہ کیسا ہے میرا ایمان، میرے اندر کیا ہے، کہیں تکبر تو نہیں ہے، حسد تو نہیں ہے کسی سے، مجھے لوگوں کی نعمتیں بری تو نہیں لگتی، مجھے غصہ، اینگری تو نہیں رہتی میں ہر ایک کے اوپر کہ اس نے یہ کیا کر دیا، اس نے یہ کیا کہہ دیا۔ اور پھر ڈیزائرز کتنی فالو کرتی ہوں، اور ڈیزائرز کے لیے تو ایک بہت ہی اچھی ٹپ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ڈیزائر اٹھے اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو ڈیزائرز اپنی ذرا کنٹرول کروں، اور رمضان تو بیسٹ روزہ جو ہے وہ بیسٹ ہماری اسٹریٹجی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو بھی ڈیزائر آپ کے اندر اٹھے، کیونکہ ہوتا یہ کہ جو ہی افطار ہوتا ہے تو افطار کے اوپر جو ایک لیوش جو ٹیبل ہوتی ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم نے اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھا، جس مقصد کے لیے ہمیں روزہ دیا گیا۔ دیکھیے روزے میں کیا کرنا ہے، ہمیں سب سے کم کھانا ہے، 3 میں سے 2 کر دیں، لیکن ہم 3 تو تھے، اب تو 4-5 والی کوانٹٹی۔ آپ مجھے بتائیے ہم نے کیا کیا؟ یہ بھی کھانا ہے، وہ بھی کھانا ہے، وہ بھی کھانا ہے، وہ بھی کھانا ہے، وہ بھی کھانا ہے۔ گیو می اے بریک، کتنا کھانا ہے؟ صحابہ کرام کیا کھاتے تھے؟ کھجور پانی، انف۔ ریسرچ کریں کھجور کے اوپر کتنی نیوٹریٹو ویلیو ہے، کس طرح نرش کرتی ہے، انسٹنٹ انرجی ہے، اینڈ سو آن۔ اور پانی الحمدللہ، زمزم ہو تو سبحان اللہ، نعمت۔ اچھی طریقے سے کوئی کھانا ہو، اچھا پراپر ڈنر ہو، ہیلدی، الحمدللہ۔ لیکن کیا ہو رہا ہے؟ خواہش، اب جس کی بھی ہو، اب آپ ہو سکتے خواتین ہو تو آپ سب کے مائنڈ میں آ رہا ہو کہ بچے اور شوہر، پلیز ادھر نہیں جائیں۔ اصل میں تو ہمارا گھر اور ہمارے بچے ہماری ہی عکاسی ہیں، جو ہم تھے ویسے ہی ہم نے اپنے گھر کا انوائرمنٹ وہی رول سیٹ اپ کیے نا۔ اب یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ خواہش پہ چل پڑی۔ تو خواہش کے لیے ایک جو بہت امپورٹنٹ، ایک بہت اچھی چیز ہے وہ یہ کہ جب بھی خواہش اٹھے اس کے اگینسٹ کریں۔ کچھ کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو نہ کھائیں، رائٹ؟ کچھ خریدنے کو دل چاہ رہا ہے، بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، آخری مومنٹ پہ چھوڑ دیں، تو آپ اگینسٹ جا رہے ہیں۔ جب آپ اگینسٹ جائیں گے تو آپ کی خواہش جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے، پھر آپ کے پاس یہ چانس ہوگا کہ جب خواہش اٹھ رہی ہے تو آپ آرام سے دیکھ سکیں کہ میں یہ کروں یا نہ کروں۔ بہت دفعہ بہت چیزیں حلال ہوتی ہیں، لیکن جتنا کم وقت میرے اور آپ کے پاس رہ گیا ہے وہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس میں اپنا ٹائم ضائع کروں۔ You get me؟ کہ بہت دفعہ کیا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں، اویلیبل ہیں، سب کچھ ہے، ہمیں کوئی منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، میں سب حلال خواہشات کی بات کر رہی ہوں، لیکن وہ ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہیں۔ لیکن جب اگر آپ اس کے اندر انوالو ہو تو آپ کا مائنڈ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو اکوائر کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ بہت دیر تک اس کو مینٹین کرنے میں، اس کو سنبھالنے میں، اس کو رکھنے میں، اس کو دکھانے میں، آپ کہتے ہیں میں اتنا ٹائم افورڈ نہیں کر سکتی۔ یہ سارا ٹائم میں نالج ایکوائر کرنے میں لگاتی ہوں،
تاکہ میرا ایمان درست ہو، جو اصل کام ہے میں وہ کر لوں، اور دنیا کا کام بس اتنا جتنا ضرورت ہے، تھوڑا سا اور آگے لے جائیں چلیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ ایمان کی سائنس دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایمان کی علامات یہ ہیں کہ ہم اپنے سارے حالات میں اپنی مشکلات یا چیلنجز کو ہینڈل کرنے میں ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ متوجہ یعنی دل آپ کا انکلائنڈ ہو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ وہی ہر چیز کا اکیلا خالق ہے اور ہر چیز کا اکیلا مالک ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے پوری طرح، اور خزانے اس کے بھرے ہوئے ہیں ہر چیز سے۔ تو اس لیے لاجیکلی بھی اگر آپ اس کو دیکھیں، ہم اپنے ہر قسم کے حالات میں، چیلنجز آئے، مشکلات آئے، کچھ بھی چھوٹے یا بڑے، اللہ کے علاوہ اور کسی کی طرف متوجہ نہیں۔ اور یاد رکھیے گا، انسان جتنی محنت اور کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو اسی کے مطابق ایمان اور یقین کا رزق دیتے ہیں۔ رزق تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ شاید کھانا پینا رزق ہے، مال و دولت، اولادیں، رشتے، یہ سب بھی رزق ہے، لیکن ایمان بھی رزق ہے اور یقین بھی رزق ہے، اور کس بندے کو کتنا دیا جاتا ہے جتنی وہ ایفرٹ کرتا ہے۔ تو انسان پر کوئی بھی حال آئے، جب بھوک ہو، بیماری ہو، خوف ہو، بدامنی ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی سچویشن ہو، ہم کس کی طرف متوجہ ہوں؟ اللہ کی طرف۔ اور جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرٹیکولر سچویشن میں کیا جس میں ہم مبتلا ہیں، بس وہی کرنا شروع کر دیں۔ مثلا خوف کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ گھبراہٹ کے وقت کیا کیا؟ جب پریشان ہوئے تو کیا کیا؟ جب نعمت ملی تو کیا کیا؟ بیمار تھے، کسی نے حال پوچھا تو کیا کیا؟ رائٹ؟ اور یہ ہم کیوں دیکھیں گے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو چاند گرہن ہو جائے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوں، نماز پڑھیں، بھوک ہو، ڈراؤٹ ہو، انفلیشن ہو، مہنگائی ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، بیمار ہو جائے تو پہلے اللہ سے شفا کا سوال کریں، پھر میڈیسن میں۔ تو ایمان کی سائن کیا ہے کہ اپنے ہر طرح کے حالات میں، چھوٹے ہوں یا بڑے، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے رہیں، اس سے خیر مانگتے رہیں، مانگنے کے لیے، شر ہٹانے کے لیے، مخلوق یا اپنے اوپر متوجہ نہ ہوں۔ کیا مطلب؟ یہ نہ سوچے کہ اچھا اب میں یہ کر لوں گی، اب میں یہ کرتی ہوں، یا فلاں یہ کر لے گا۔ اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، یہ کوئی بکش نالج نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ ان کے شو لیسز بھی ٹوٹ جاتے تھے تو وہ اللہ سے مانگتے تھے۔ اب شو لیسز تو بہت آرڈینری چیز ہے نا، اگر ہمارے گھر میں کوئی اتنی معمولی چیز ہماری ٹوٹ جائے پرسنل، تو ہم کیا سوچیں گے؟ آپ کہیں گے اچھا اب میں بس جاؤں گی اور لے کر آؤں گی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ متوجہ کس کی طرف ہوئے؟ اپنی طرف۔ آپ کو کس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا؟ اللہ کی طرف۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ اسی طرح کچھ اور سائنز ہیں کہ اللہ کا ذکر کثرت سے انسان اپنے اوپر اوبیڈینس کو لازم کر لیتا ہے کہ ہر معاملے میں اس کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، گناہوں کی ڈس لائکنگ ہونے لگتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے کلام سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے رسولوں سے محبت ہو جاتی ہے، اور اس کے دوستوں سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ کے اولیاء سے، اس کے دین سے محبت ہو جاتی ہے، نیکیاں ہیپینس کا سورس بن جاتی ہیں، اور برائیاں پینفل ہو جاتی ہیں۔ ایسا انسان جس کا ایمان ہوتا ہے اچھا، اس کی عبادت اکیلے میں زیادہ اچھی ہو بنسبت پبلک میں، اور اس کا اپنے رب پر یقین اور توکل ایسا ہو کہ مٹی اور سونا برابر ہو جائے اس کے لیے، اور لوگوں کی تعریف اور کرٹیسزم وہ بھی برابر ہو جائے، نہ لوگوں کی تعریف سے وہ پھول کر پھول ہی جائے اور اترا ہی جائے، اور نہ ہی لوگوں کی کرٹیسزم پر ڈپریس ہو جائے اور سوئسائڈل ہو جائے۔ رب پر یقین اور توکل ایسا ہو جائے کہ مٹی اور سونا برابر ہو جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کے نزدیک سونا بھی فائدہ نہیں دے سکتا اگر رب کا اذن نہ ہو، اور مٹی بھی فائدہ دے دے اگر رب کا اذن ہو جائے۔ تو اصل چیز تو کیا ہے؟ رب کا اذن۔ تو چیزیں اس کے لیے میٹر نہیں کرتی۔
اور وہ نہ اترائے اس پر جو اسے دیا گیا ہو. اور آپ کو معلوم ہے انگریز جو نان مسلمز ہیں یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کی انٹرنل سیکیورٹی جو ہے وہ کسی فزیکل چیز کے اوپر بیس نہیں ہونی چاہیے. اور جب فزیکل چیزوں پر پوزیشنز کے اوپر بیس ہوتی ہے تو انسان اترانے لگتا ہے اس کو جو کچھ ملتا ہے. اور اسی طرح وہ نہ افسوس کرتا رہے اس پر جو اس سے چلا گیا. چیزیں چلی گئی، انسان چلے گیا، اسکل چلی گئی، موقع چلا گیا، اس کے اوپر وہ افسوس نہ کرتا رہے. کیوں؟ اگین اس میں بھی جو تھاٹ پروسیس ہے وہ کیا ہے، کانسیپٹ کیا ہے جو امبیڈڈ ہے، انگرینڈ ہے کہ کس کے حکم پر ملا تھا اور کیوں چلا گیا. اس کے حکم پر دونوں جو فیصلے تھے اس کے وہ کیسے ہیں میرے لیے؟ بیسٹ. اسی طرح وہ اللہ کو پکارے اور اس کی عبادت کرے اور اس سے مانگے اس طرح گویا وہ اس کو دیکھتا ہو، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اسے زیادہ قریب دیکھے، اور جو اس کے اپنے پاس ہے اور لوگوں کے پاس ہے اسے وہ دور دیکھے. ہمیں کیا لگتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ رکھا ہے، یہ میرے پاس یہ ہے، ہمیں اپنی چیزیں قریب لگتی ہیں، لیکن ایمان کی روشنی میں وہ چیز قریب لگتی ہے جو اللہ کے پاس ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ نہ چاہے تو یہ جو قریب رکھی ہوئی چیزیں یہ کام نہ کریں اگر، تو میں اور آپ کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ قریب، وہ ایکسیسیبل ہے، اس کو میں اور آپ ایکسیس نہیں کر سکتے انلیس اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو اس لیے اپنے پاس جو چیزیں ہیں وہ تو دور لگیں اور اللہ کے پاس جو ہے وہ قریب لگیں. اور اس انسان کے نزدیک ایک بڑے سے بڑا ریسورسفل انسان اور ایک ڈیڈ باڈی برابر ہو جائے. یعنی وہ ایک انتہائی ریسورسفل انسان کو، کسی بادشاہ کو بھی وہ عاجزی سمجھے. اور اس کا کیا مطلب ہے کہ عام طور پر کسی بھی ریسورسفل انسان سے ہمیں ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں، تو اس کو ڈیڈ باڈی کی طرح سمجھنا کیا ہے کہ اس کو جس طرح آپ کو ایک ڈیڈ باڈی سے زیرو ایکسپیکٹیشنز ہیں، تو اسی طرح آپ کو ہر ایک سے جو کتنا ہی کوئی ریسورسفل ہو آپ کو اس سے زیرو ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی ساری ایکسپیکٹیشنز کس سے منسوخ کر لی ہے؟ وہ جو اس لائق ہے کہ اس سے منسوخ کی جائے، اسی کے اوپر مان رکھا جائے، اسی سے توقع رکھی جائے کہ وہی پوری کر سکتا ہے. اور اگر پچھلی 6 آیات کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بات کتنی سچ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر ایکسپیکٹیشن پوری کر سکتا ہے. انہی کے پاس پاور ہے، انہی کے پاس اتھارٹی ہے. اچھا آپ کہیں گے کہ نہیں انسان بھی ہماری ایکسپیکٹیشنز پوری کرتے ہیں، تو وہ اللہ ہی کے اذن سے کرتے ہیں. اینڈ سیکنڈلی آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ہر بار وہ سیم انسان سیم ایکسپیکٹیشن پوری نہیں کرتا. انفیکٹ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے، آبزرویشن میں ہم سب کے ایکسپیرینس میں ہے کہ ایک انسان جو ہر سال سے آپ کی ایکسپیکٹیشن پوری کر رہا تھا، اچانک سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے، اب آپ نے تو 100% اسی سے ایکسپیکٹ کیا ہوا ہے، لیکن وہاں بالکل زیرو ہو جاتا ہے اور اپسیٹ ہم اسی وقت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کسی ہر ایک کے بارے میں یہ سمجھے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں پھر انسانوں پر غصہ نہیں آتا. غصہ کیوں آتا ہے کہ یہ اس نے کیسے کیا، یہ اس نے کیوں نہیں کیا، اس کو میرے ساتھ ایسے کرنا چاہیے تھا، اس کو مجھے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے تھا. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ انسان تو بیچارے خود ہی سب کمزور ہیں، جیسے میں کمزور ہوں. کیا میں ہر وقت ہر ایک انسان کی کو پوری طرح انڈرسٹینڈ کر لیتی ہوں؟ کیا میں ہر وقت ہر انسان کی ایکسپیکٹیشنز پوری کر سکتی ہوں؟ نہیں. تو آپ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ یا انسان ہونے کا بینیفٹ دینے لگتے ہیں. وہ خدا نہیں ہے، خدا تو بس ایک ہی ہے. اس طرح ان سائنس کے اوپر جب کسی انسان کے اندر یہ علامات ہوتی ہیں تو اس سے ایمان کا درخت گرو کرتا ہے. فاؤنڈیشن یاد ہے نا آپ کو، میں نے فاؤنڈیشن بتائی تھی آپ کو. اس فاؤنڈیشن کے اوپر ایمان کا درخت گرو کرتا ہے، اور اس درخت کی بنیاد دل میں نالج اور بلیفز کے اعتبار سے فرم ہوتی ہے، اور اس کی برانچز نیک عمل اور اچھے اخلاق کی شکل میں اور خوبصورت مینرز کی شکل میں نظر آنے لگتی ہیں. اور یہ مسلسل اپورڈ گرو کرتا جاتا ہے اور انسان بہتر سے بہتر انسان بنتا چلا جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کی مثال، ایک مومن کی مثال شجرہ طیبہ سے دی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایمان از ایور گروئنگ ریالٹی. اور جس طریقے سے ایک درخت جو ہے وہ اگر ٹنمن ہو جائے
اس کے اندر برانچز نہ نکلیں، پتے ہی نہ نکلیں، برانچز نکلتی ہیں، پتے نکلتے ہیں، پھول آتے ہیں، پھر پھل آتے ہیں، اور پھل جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ان کے اندر سیڈز ہوتے ہیں، ان کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ مزید درخت اگائیں. تو ایمان کتنا بینیفیشل چیز ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو فردر جو ہے وہ ہمارا انفلوئنس جو ہے وہ کرنے کے قابل بناتا ہے. انسان اس ایمان کا بیج جو ہے وہ دوسروں کے اندر بھی ڈال دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پر اب پھل آ گیا، اس کے اندر بیج ہیں، تو وہ ان بیجوں کو اسپریڈ کرتا ہے، اور اس طریقے سے باقی لوگوں کو بھی اپنے ایمان کے درخت اگانے کا موقع ملتا ہے. تو تھوڑی سی تفصیلات ہیں یہ اس بہت ساری تفصیلات میں سے جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے. آئی ہوپ یہ ساری نالج جو ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے بینیفیشل رہے گی، اور اس میں سے آپ اپنے ایمان کے اوپر کام کرنا ان شاء اللہ تعالیٰ شروع کریں گے. تو فرماتے ہیں آمینو باللہ و رسول، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. یعنی اگر میرا ایمان ابتدائی آیات سے فائرڈ اپ ہوا ہے، کچھ جاگا ہے، کچھ حرارت پیدا ہوئی ہے پچھلی 6 آیات سے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب وہی والا ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول کے اوپر. اب کانشیسلی سوچو کہ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے، کانشیسلی سوچو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب کیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے یا کون سا عمل سب سے بہتر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تو چلیے ایمان لاتے ہیں. اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. اپنے ایمان کو کریکٹ کرتے ہیں، اپنے ایمان کو درست کرتے ہیں، اس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، اس کے اندر جو خرابیاں ہم نے نوٹ کی ہیں آج کی ڈسکشن کی روشنی میں ان کو نکالتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے بس ان کی رہنمائی کے بعد باقی ساری رہنمائیاں میرے اور آپ کے لیے بیکار ہو جائیں، انویلڈ ہو جائیں. زندگی گزارنے کے لیے طریقہ کار ہم کہاں سے لیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس پر ایمان لاؤ جو وہ لے کر آئیں. اور ایمان کے بعد جو دوسری میجر اسٹریٹجی ہے وہ ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس میں سے جو اس نے بنایا تمہیں جانشین جس میں. یعنی جن چیزوں کا تم کو جانشین بنایا گیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اور خرچ کرنے کے حوالے سے جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جب ایک انسان اللہ پر ایسا ایمان لے آتا ہے جیسے صحابہ کرام لائے یا جیسے بھی ہم نے ڈسکس کیا، تو پھر اس کے بعد وہ اللہ کے لیے اپنی ساری چیزیں دے ڈالنا چاہتے ہیں. اور یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو جس کا جانشین ہم نے تمہیں بنایا ہے. یعنی آج جو چیزیں تمہارے پاس آج ہیں، وقت، یوتھ، جوانی جو ٹائم ہے زندگی کا، نالج، ٹیلنٹ، اسکل، کریٹیوٹی، پوزیشنز، ریسورسز، آئی مین یو نیم اٹ. آپ پورا ڈیٹا اپنا بنا لیں کہ میرے پاس کیا کیا ہے، ٹینجیبل انٹینجیبل ہر چیز. فرمایا جا رہا ہے کہ جس کا ہم نے تمہیں جانشین بنایا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ہمیشہ سے تمہارے پاس نہیں تھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہارا اپنا ہے، تم نے خود ہی سے ایکوائر کیا، بلکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی کچھ دیا گیا تھا اور پھر اب تمہیں بھی کچھ دیا گیا ہے. اور ہوگا کیا کہ تمہارے پاس ہی محدود عرصے کے لیے ہے اور پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا یا تم جہاں سے چلے جاؤ گے. تو وہ تمام چیزیں، اور مما کا ورڈ یوز ہوا. مما میں جو ماں ہے، آپ میں سے جن لوگوں نے گرامر پڑھی ہے، یہ کیا ہے؟ ماں. الذی اور ماں یہ دونوں کیا ہیں؟ اس میں موصول. گڈ. اس میں موصول، اور اس میں موصول جو ہیں وہ ماں جو ہے وہ جنرل کے لیے آتا ہے اور الذی اسپیسیفک کے لیے آتا ہے. تو مما جعلکم، جو کچھ بھی جس کا تمہیں مالک بنایا گیا ہے، جس کا تمہیں جانشین بنایا گیا ہے، تمہارا کریئر ہے، تمہارا ٹیلنٹ ہے، تمہاری اسپائریشنز ہیں، تمہاری خواہشات ہیں، انرجی ہے، جو بھی کچھ ہے تمہیں جس چیز سے اکوپ کیا گیا ہے اس کو خرچ کرو، اس میں سے خرچ کرو. اور آف کورس اس کے اندر مال بھی شامل ہے. یعنی مال آلریڈی آ جائے گا، جب سارا کچھ ہمارا آ گیا تو مال بھی آ جائے گا.
اور کس لیے خرچ کرو؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر خرچ کرو. اور فائدہ کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، تو جو لوگ ایمان لائیں تم میں سے، یعنی جو لوگ یہ کوالٹیٹیو ایمان لے آئے ہیں، جو اپنے ایمان کی جو علامات ابھی ہم نے دیکھی ہیں وہ اس طرح کا ایمان اپنا ڈیولپ کر لیں، اور وَأَنفَقُوا، اور وہ خرچ کریں، تو لہم اجر کبیر، تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے بغیر دیکھے، اور اس میں سے خرچ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. اور اگر فزیکل اسپینڈنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو مال اسباب، رائٹ، اور مال اسباب کے خرچ کرنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرض بھی ہے، فرض لیول پر بھی ہمیں خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ وغیرہ، اور نفلی بھی صدقات ہیں، رائٹ. اور یہ جو ہے فی سبیل اللہ خرچ کرنا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رستے میں دینا، نیکی کے کاموں میں دینا، اور دین کی پروموشن کے لیے، نالج کی، ڈیوائن نالج کی پروموشن کے لیے، یہ ساری چیزوں کی پروموشن کے لیے مال خرچ کرنا اس میں آتا ہے. اور اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اجر کبیر کا وعدہ کیا ہے، یعنی بہت ہی بڑا اجر دیا جائے گا اس حوالے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو اجر ہے، حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ مسند احمد کی رپورٹ ہے، کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ان لوگوں کے لیے توبہ ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دیدار کیا اور آپ پر ایمان لایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں واقعی، جن لوگوں نے میری زیارت کی اور مجھ پر ایمان لائے ان کے لیے توبہ ہے، لیکن جو لوگ مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائے ان کے لیے توبہ ہے، توبہ ہے، توبہ ہے. 3 مرتبہ توبہ فرمایا. اس شخص نے کہا بھلا توبہ ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے، اور یہ 100 سال کی مسافت جتنا ہے، اس کی کلیوں کے غلافوں سے جنتی لوگوں کا لباس تیار کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا جو دل میں اتر گیا اور عمل نے تصدیق کر دی. ایمان کون سا لانا ہے؟ یعنی کون سا ایمان لا کر میں سمجھوں گی کہ ہاں میرا ایمان جو ہے ایکسیپٹ ہوگا، دل میں اندر اتر جائے اور میں عمل کے اندر وہ مینیفیسٹ. عمل میں اظہار کے بغیر محض دل کا ایمان جو ہے وہ ابھی لیسر یا کمزور کر دے. اور مال کے خرچ کرنے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کلام میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے بھی ہمیں مال خرچ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بھی ملتی ہے، اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ملٹی فولڈ ہے، بہت زیادہ، یعنی ایک دانے سے 700 گنا تک کے جو ہے ملٹیپلیکیشن ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ سلسلہ احادیث صحیحہ کی حدیث ہے، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا اسے 700 گنا تک اجر ملے گا. یہ 700 ٹائمز جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو جائے گا اجر. اجر کبیر کس اعتبار سے ہوگا کہ وہ اجر جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو جائے گا، اور کتنی زیادہ ملٹیپلائی ہو سکتا ہے؟ وہ 700 ٹائمز تک کے ملٹیپلائی ہو سکتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور کیا ہے تمہیں کہ تم ایمان نہیں لاتے. یعنی 2 طرح سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے کہ وہ رب ہے اور اس کے خوبصورت نام ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. اور دوسرا کیا ہے کہ تم اللہ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے. یعنی تمہیں کیا پرابلم ہے؟ تم اللہ کے اوپر ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کنوکشن کیوں نہیں ہے؟ تم پورے کانفیڈنس سے کیوں نہیں عمل کر پاتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان لانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر 100%، more than 100% ٹرسٹ کرنا ہے، یقین کرنا ہے، کانفیڈنس رکھنا ہے کہ جو بھی وہ کچھ فرما رہا ہے میرے لیے اس میں میرا more than 100% فائدہ ہے، وہ ایبسلیوٹ ٹروتھ ہے. تو چاہے ایمان لانا ہو تو ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ ہمارے دل کیوں نہیں یقین سے بھر جاتے؟ ہم کیوں نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو مان لیتے؟ پرابلم کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ اور آج ہم سب بیٹھ کر آج افطار سے پہلے یا افطار کے بعد جب بھی آپ کو کوئی سالیٹیوڈ ملے اس میں ضرور سوچیے گا کہ آخر وہ کیا پرابلم ہے جو روک رہی ہے مجھے ایمان کے اس درجے تک آگے بڑھنے کے لیے. کیونکہ جب بھی ہم ایمان کے حوالے سے اس درجے کی بات کرتے ہیں تو لوگ تو فوراً کہنے لگتے ہیں کہ ایسا ایمان تو ہم نہیں لا سکتے. کیوں نہیں لا سکتے؟ قرآن کب تک کے لیے ہے؟
قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے، اور صحابہ کرام ایسا ایمان لائے تھے تو ہم بھی لا سکتے ہیں۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ جس نے زمین اور آسمان اتنے پرفیکٹ بنائے اور اتنے پرفیکٹ طریقے سے چل رہے ہیں، آپ کو کیا خیال ہے وہ دین ہمیں ایسا دیتا جو بیکورڈ ہوتا، جو پریکٹیکل نہ ہوتا، جس پر ہم عمل نہ کر سکتے ہوتے؟ اور ماحول کو تو پلیز کوئی کچھ نہ کہے، کیوں؟ کیونکہ چاہے ساری دنیا بے ایمان ہو جائے، اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی ایمان والا رہنا چاہے تو رب سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی فیسیلیٹیشن کی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چاہے سارے خیانت کار ہیں اور ہم امین رہنا چاہیں، ہم امین رہ سکتے ہیں۔ چاہے سارے جھوٹ بول رہے ہوں اور میں ڈیسائیڈ کر لوں کہ مجھے سچا رہنا ہے، تو یہ میرا ڈیسیشن ہے۔ یہ ہے انڈیپینڈنٹ تھنکنگ اور انڈیپینڈنٹ لیونگ۔ ورنہ کیا ہے؟ پھر تو غلامی ہے سب کی، کہ جو سب کر رہے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ کی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ، انڈیپینڈنٹ ول جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی، وہ کس کام کے لیے دی تھی؟ وہ اسی کام کے لیے تو دی تھی۔ وہ اس لیے تھوڑی دی تھی کہ آپ بڑے یونیک اسٹائل میں اپنے گھر کو سیٹ کر لیں، آپ بڑے یونیک اسٹائل کے کھانے کھائیں، آپ بڑے یونیک اسٹائل کے کپڑے پہنیں۔ نہیں 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 نہیں، یہ یونیکنیس ایمان کے حوالے سے اپنائیے نا، یونیک بینگ بنیے نا، ٹرینڈ سیٹر بنیے سچائی کا، ایمان کا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے عاجزی کے آگے عاجزی اختیار کرنے کا، اس کی فرمانبرداری بجا لانے والوں کا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ڈفرینٹ کام کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں تو بڑا کول لگتا ہے، لیکن اسلام میں اگر کوئی ڈفرینٹ کام کر رہا ہو تو وہ ہمیں کول نہیں لگتا، وہ کول ہے ایکچولی۔ میری اور آپ کی سمجھ کی بات ہے بس، اور موسٹ اپ ٹو ڈیٹ بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ساری کائنات جو کچھ کر رہی ہے اس نے وہ لینگویج وہ سن لی ہے ساری باتیں، اور اس نے غیب پر ایمان لاتے ہوئے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، رائٹ؟ تو ایسا انسان جو ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ آپ میں تو ایمان لا ہی نہیں سکتی چونکہ ماحول ہی نہیں ہے اور یہ پرابلم۔ اگر آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ آپ کو ایسا ایمان لانا ہے تو آپ ایمان لا سکتی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کوئی درخت اکیلا کہیں صحرا میں کھڑا ہوتا ہے یا بیابان میں، ایک اکیلا درخت، یا کوئی سولو رائڈر جس کے سارے ساتھی پیچھے رہ گیا ہوں لیکن وہ آگے بڑھتا چلا جائے؟ کیا ہوتا ہے ایسے دنیا میں؟ یہ ہوتا ہے، درخت اکیلے گرو کر جاتے ہیں نا۔ اسی طرح کوئی ایک اکیلا انسان کسی ایک کام میں ایکسل کر جاتا ہے، باقی سارے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ کہیں آسان معاملہ ایمان کا ہے، لیکن شیطان نے ہمیں کیا کیا؟ وہ اس نے اس کو مشکل بنا دیا۔ تو فرما رہے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیے گا مجھے پرابلم کیا ہے، میں ایمان کیوں نہیں لاتی، میں اللہ پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کرتی، میں یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو گی تو تمہیں یہ مل جائے گا، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو مجھے کیوں نہیں یقین آتا؟ اور جب آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ بہت زبردست بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہم جب اپنے آپ سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو وہ ہمیں جواب دے دیتا ہے اپنا، اور وہ جواب درست ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ سے درست سوالات پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بہت زبردست سوال ہے۔ وَمَا لَكُمْ، پرابلم کیا ہے، تم کیوں نہیں ماننا اللہ کو؟ وَرَسُول، جبکہ انوائرمنٹ کیا ہے؟ وَرَسُول يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ کس قسم کی موٹیویشن چاہیے اور تمہیں؟ اب آپ کہیں گے ہمارے پاس تو رسول نہیں ہے، رسول کا لایا ہوا کلام تو موجود ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو کس طریقے سے عمل کیا وہ تو موجود ہے، سب کچھ ہے یا نہیں ہے نا، موجود ہے نا۔ تو اس لیے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، اور وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، حالانکہ تحقیق اس نے لیا پختہ عہد تم سے۔ تم کون ہے یہاں پر؟ اور اس کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے پختہ عہد لیا ہے، اور یہ پختہ عہد سے مراد کیا ہے؟ جو ریئل کانٹریکٹ ہے بندے اور رب کے درمیان، عہد الست، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے آلریڈی تم کانٹریکٹ سائن کر چکے ہو، تم نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ الستو بربکم، سب نے کہا تھا بلا شہیدنا، تو رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور آخر تم کیوں ایمان نہ لاؤ جبکہ وہ تمہارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، آقا ہے،
سید ہے، منعم ہے، تمہیں پالتا ہے نعمتوں میں، تمہارے سارے معاملات کی تدبیر فرماتا ہے، تم اس رب پر ایمان نہیں لاؤ گے؟ اور تم نے تو پہلے آلریڈی ایک تو یہ انتظام کہ تمہیں پریزنٹ ڈے پر تمہیں ساری گائیڈنس دی جا رہی ہے، اس سے پہلے تمہارا کانٹریکٹ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ میثاق سے مراد وہ وعدہ ہے جو لوگوں سے اس وقت دیا گیا تھا جب وہ صلب آدم میں تھے، اور یہ مسند احمد کی رپورٹ ہے۔ ہم یہ پکا وعدہ کر چکے ہیں کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس بات کی گواہی دے چکے ہیں، رائٹ؟ تو اللہ سے کے ساتھ یہ وعدہ ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت ہو چکی ہے، ہم نے کہا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دے دی نا ہم نے، تو پھر اب کیا پرابلم ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد لیا تھا صحابہ کرام نے، وہ یہ کہ چستی میں سستی میں ہر قسم کے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، رائٹ؟ تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت کا عہد بھی کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں یہ عہد ہم سے لیا گیا ہے کہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، ان کی توقیر کرنی ہے، ان کو سپورٹ کرنی ہے، رائٹ؟ تو ہر شخص جب مسلمان ہوتا ہے، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو بیسیکلی ہمیں اپنے اس عہد کو ریوائیو کرتے ہیں، ریفریش کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہیں گے ہم اس کو فالو کریں گے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن، اگر ہو تم ایمان لانے والے، یعنی ایمان کا پورے سارے سپورٹ سسٹم موجود ہے ایمان لانے کے، کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، وہی ہے جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر آیات واضح آیات اس نے اپنے بندوں پر نازل فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، میراکیولس آیات، سیلف ایویڈنٹ آیات۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر فضل بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بندے علی عبدہ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر بہت واضح آیات نازل فرمائی ہیں، یعنی جو کچھ آیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، جو میسج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کی سچائی کے واضح دلائل یا ایویڈنس پیش کی گئی۔ یہ کیوں دی گئی واضح آیات؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں۔ اور بینات کیا ہیں؟ وہ نشانیاں ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نشانیاں دی گئی جن کو دیکھ کر ایمان لانے میں کوئی مشکل نہیں رہتی، کوئی کنفیوژن نہیں رہتی، بہت سی نشانیاں۔ سب سے پہلی نشانی قرآن مجید، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، شق القمر کا واقعہ معراج، پانی نہ ہونے کے باوجود سب کا پانی بھی پی لینا اور وضو بھی کر لینا، تھوڑا سا کھانا کئی لوگوں کے لیے کافی ہو جانا، 40 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی امیزنگ تعلیمات پریزنٹ کی، رائٹ؟ تو اگر انسان پریجڈس کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے، قرآن مجید کو پڑھے، تو اس کو ایمان لانے میں مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ انتظام، یہ اہتمام کیوں کیا گیا؟ تاکہ لوگ اندھیروں سے روشنی کی طرف آ سکیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ، اللہ تعالیٰ آیت کنکلوڈ کر رہے ہیں، بہت ہی بیوٹیفل فریز ہے، فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تم پر البتہ بہت شفقت کرنے والا ہے، نہایت رحم فرمانے والا۔ بکم جو ہے وہ خاصہ، یعنی اسپیشلی تمہارے لیے، اور پھر لام تاکید بھی ہے رؤوف الرحیم سے، اللہ بے شک اللہ تعالیٰ خاص طور پر یقیناً تم پر اپنی شفقت اور رحمت کرنے والا ہے۔ یہاں آیت کنکلوڈ ہو رہی ہے، یعنی یہ سارا جو انتظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کا اظہار ہے۔ یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے انتظام اتنا؟ یعنی اگر آپ صرف اسی بات پر غور کریں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان ہمارے اندر آئے، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، اس کا اتنا انتظام کیا گیا، اتنی فیسیلیٹیشن ہے کہ اگر ہم اس فیسیلیٹیشن کو ہی کام کرنا شروع کر دیں تو ہم تھک جائیں، اور شکر گزاری تو ہم نے کبھی کی ہی نہیں ان پر۔ سوچے اگر اس پر ہی ہم کرنا شروع کریں تو شاید تب ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں اندھیروں سے نکالنے کے لیے، روشنی میں لانے کے لیے یہ سارا انتظام الرؤوف الرحیم کی طرف سے ہے۔ اور یہ دونوں اللہ کے بہت بیوٹیفل نام ہیں، دونوں ناموں کے اندر رؤوف ان کے اندر رافع ہے،
اور رحیم ان کے اندر رحمت ہے. یہ سارا انتظام، ایمان لانے کا حکم، اسپینڈ کرنے کا حکم، یہ سارا تعارف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رأفت اور رحمت کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ الرؤوف بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ الرحیم بھی ہیں. رأفت جو ہے وہ باپ کی شفقت کو کہا جاتا ہے، اور رحمت جو ہے وہ ماں کی طرف سے ہوتی ہے. ایون ماں باپ بھی اپنے بچے کے ساتھ ایسی بھلائی نہیں کر سکتے جیسی بھلائی تمہارے رب سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے. اور رأفت جو ہے وہ انٹینس رحمت کو کہتے ہیں. دیکھیے ہم تو رحمت ہی کو صحیح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، اور رحمت کے لیے جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ او یہ اللہ کی رحمت تھی، تو ہمارا دل کتنا شکر گزار اور کتنی اچھی فیلنگز آتی ہے نا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت کی تھی. کوئی بھی زندگی میں کوئی بھی موقع پہ آپ کو فیل ہوا کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہوئی ہے. اب انٹینس رحمت آپ امیجن کریں جو کہ رأفہ ہے. تو الرأفہ میں زیادہ نرمی بھی ہے اور انٹینسٹی بھی ہے رحمت کی، اور رحمت جو ہے وہ عام ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شفقت یعنی ایک ایکسٹریم لیول آف لو اینڈ کیئر از رأفہ. اور رحمہ کیا ہے؟ لو اینڈ کیئر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ایکسٹریم لیول آف لونگ، اس کا لونگ ہونا اور اس کا کیئرنگ ہونا ہے، اور آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. میری اور آپ کی امیجنیشن سے کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سے محبت کرنے والے اور ہماری کیئر کرنے. اور اللہ تعالیٰ کی ایکسٹریم جو محبت اور کیئر، شفقت اور رحمت ہے وہ مجھ پر اور آپ پر کیا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کا انتظام فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید عطا فرمایا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں نعمت اسلام دی. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان دیا. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں علم عطا کیا، جس کے ذریعے سے ہم نے ایمان کو، علم کو، ہدایت کو، اسلام کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانا. تو اسی شکر گزاری کو لے کر ہم گھر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور سارا دن ہم اسی یہ جو آیات پہ ہم نے آج پڑھا ہے اسی کے اوپر غور و فکر کرتے رہیے گا، اور اپنے ایمان کو ہم ایویلویٹ کریں گے کہ ایمان کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں. اور آج یہ ایویلویشن اور یہ انٹرسپیکشن بہت ضروری ہے، کیونکہ آج اگر ہم نے یہ کر لی تو پاسبلٹی ہے کہ ہم اپنا سفر شروع کر دیں. لیکن اگر آج ہم نے غفلت میں گزار دیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ پھر ہمیں دوبارہ یہ موقع زندگی نہ دے. تو اللہ رب العزت کی شکر گزاری کے ساتھ کہ اس نے ہمیں یہ نالج ہمیں نالج عطا فرمائی جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجی ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہم کما خلقتنا فی احسن تقویم، یا اللہ جیسے آپ نے ہمیں بہترین تقویم پر پیدا کیا ہے، زین قلوبنا بالایمان، ہمارے دلوں کو ایمان سے مزین فرما دیجئے. واشرح صدورنا للیقین، ہمارے سینوں کو یقین کے لیے کھول دیجئے. وجمل جوارحنا بالطاعات، اور ہمارے جوارح، ہمارے لمس کو اطاعت کے ذریعے سے بیوٹیفائی کیجئے. وارزقنا احسن الاقوال والاعمال والاخلاق، اور ہمیں بہترین باتوں کا، بہترین اعمال کا اور بہترین اخلاق کا رزق عطا فرمائیے یا ذا الجلال والاکرام. اللہم حبب الینا الایمان، یا اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دیجئے. وزینہ فی قلوبنا، اور ہمارے دلوں کو اس ایمان سے سجا دیجئے. وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اور ہمارے لیے کفر، نافرمانی اور گمراہی کو، گناہ گاری کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دیجئے. وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دیجئے. اللہم انی اسألک ایمان، کرتی ہوں ایسے ایمان کا جو کبھی پلٹ نہ پلٹے، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، اور ایسی نعمتوں کا جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہوں. وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد، اور اعلیٰ جنت الخلد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت کر ان کی کمپنی کا سوال کرتی ہوں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب اغفر لی ولوالدی، اللہم اغفر لہما وارحمہما وادخلہما فی اعلیٰ جنت الفردوس. یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے. انک انت الغفور الرحیم. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ایک ریکویسٹ کرنی تھی آپ لوگوں سے.